وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، میں مدرسہ جامعہ عثمانیہ میں تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ خدا کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، مثلا کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی پیغمبر، امام، ولی یا پیر کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی پیر یا مرشد کے گھر کا یا قبر کا طواف کرنا وغیرہ وغیرہ شرک فی العبادہ ہے۔ ہاں، بہت سے کاموں میں شرک کی ملاوٹ ہے، مثلا مجومیوں سے غیبوں کی باتیں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھانا، کسی سے وال کھلوانا، کسی بیماری کے بارے میں یقین کرنا کہ دوسرے کو لگ جائے گی، قبروں پر چڑھاوا چڑھانا، کسی پیر یا مرشد یا ولی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، قبروں پر میلہ لگانا، کسی پیر کے نام کی سر پر ٹوپی رکھنا اور خدا تعالی کے سوا کسی اور کی قسم کھانا وغیرہ وغیرہ یہ عمور شرک کا متصل ہے۔ کفر اور شرک کے بعد بڑا گناہ بدعت ہے۔ بدعت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود بتلایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالتا ہے اس کو دین کے کہنے والا بتلایا ہے، اور فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی تو زخم میں لے جانے والی ہے۔ عزیزم، بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ شجرت کوئی اصل نہ ہو، اور صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس بات کا وجود نہ ہو، اس کے باوجود پھر اس کو دین کا کام سمجھ کر کیا جائے یا چھوڑا جائے۔ مثلا پختہ قبریں بنانا، قبروں پر گنبد بنانا، عرش کرنا، قبروں پر چراغاں کرنا، چادریں چڑھانا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا، شادی میں سحر ماندنا وغیرہ وغیرہ سب کام بدعت کے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور مال ہونے پر حج کی ادائیگی نہ کرنا، جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ کی گواہی دینا، کسی کا حق دبانا یا ستانا، دھوکہ دینا، یتیم کا مال کھانا، ماں باپ اور استادوں کی نافرمانی کرنا، فحش کلامی کرنا، داڑھی منڈوانا، جوا کھیلنا، سود لینا دینا، خیر تماشوں، ناچ گانوں میں جانا، تکبر کے تحت ٹکنوں سے نیچے پجامہ وغیرہ کرنا، سب کام بدعت، سب بڑے گناہ ہیں۔ اگر ایسا گناہ ہے جس میں کفر اور شرک نہ پایا جائے تو وہ آدمی تو مسلمان رہتا ہے، لیکن بڑے گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے فاسق کہلاتا ہے اور کمزور مسلمان ہے۔ میرا عزیز، توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کرنے والا گناہ پر شرمندہ ہو کر اور خدا کے سامنے گڑگڑائے اور دل میں عہد کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، تو گناہ معاف ہونے کا کبھی امکان ہے۔ لیکن ایسا گناہ جس کا تعلق حقوق العباد سے ہو وہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا، ایسے گناہ کو اہل حق ہی معاف کر سکتا ہے۔ آمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب بھائی۔ اب آپ حضرات کے سامنے جامعہ عثمانیہ کے 2 طالب علم محمد